اگر عیب ظاہر ہو جائیں تو رشتے دفن ہو جائیں۔ اللہ نے پردہ رکھا ہے، تم بھی پردہ رکھو۔ انسان اس دنیا میں بظاہر جتنا خوبصورت، نیک اور پاکیزہ نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ اتنا بے عیب نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، لغزشیں ہیں، گناہ ہیں اور ایسے راز ہیں جنہیں اگر دنیا جان لے تو شاید لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یمانی حیض قول دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت ہے کہ اس نے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہر گناہ کو ظاہر کر دے، ہر خطا کو لوگوں کے سامنے لے آئے، تو نہ خاندان باقی رہیں، نہ دوستیاں، نہ عزتیں، نہ محبتیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 222۔ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو صرف چھپاتا ہی نہیں بلکہ اسے بار بار توبہ کا موقع بھی دیتا ہے۔ کتنی عظیم مہربانی ہے کہ رات کے اندھیرے میں کیے گئے گناہ صبح لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے، ورنہ انسان شرمندگی سے زمین میں گڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ لوگ دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، عیب اچھالتے ہیں، غلطیوں کو پھیلاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر رسوا کرنے کو بہادری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں پردہ پوشی، حیا خائی اور اصلاح کا درس دیتا ہے، تماشا بنانے کا نہیں۔ یاد رکھیں، جس زبان سے آپ دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں، کل کوئی اسی زبان سے آپ کے راز بھی بیان کر سکتا ہے۔ جس برائی پر آج آپ ہنس رہے ہیں، ممکن ہے کل آپ خود اس آزمائش میں مبتلا ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سورہ حجرات کی آیت 12۔ یہ آیت صرف غیبت سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ انسان کی عزت اور پردہ محفوظ رکھنے کے لیے بھی ہے۔ مومن وہ ہے جو دوسروں کی عزت بچائے، نہ کہ انہیں ذلیل کرے۔ ایک دانا شخص نے کیا خوب کہا، برائیاں آپ میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں۔